نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نماز ٹائم چاہے معزز سامعین، خصوصاً مدرسے کے طلباء اور اساتذہ اور انتظامیہ اور ساتھ میں خلفائے اکرام اور جماعت اسراء المسلمین، جمعیت علماء روحانی طلباء جماعت کے اراکین و ممبران جملہ فقراء، آپ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ لمحے گزارنے کا موقع میسر آیا، اور یہ وقت بھی بڑا بابرکت اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ اوقات میں سے کہ آپ اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے عصر نماز کے بعد، یا یوں کہیے کہ سورج غروب ہونے سے کچھ ٹائم پہلے، اور اس وقت تک آپ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تا وقت ایک سورج غروب ہو جاتا تھا. اور آپ کا یہ ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چند لمحے ساعتیں ہمیں اتنی عزیز ہیں کہ جو آپ نے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ جہاں جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے، اب سورج کی روشنی تو پوری کائنات تک پہنچتی ہے، ان سب سے بڑھ کر یہ چند لمحے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں. میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو ہمیں مرشد کامل نے ذکر سکھایا ہے کہ اپنے دل کا تعلق، رابطہ یاد الہی کی صورت میں، ذکر قلبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے. جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا بذات خود یہ بھی سعادت ہے. اگر ہم میں سے کوئی غافل بھی ہے، یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی کسی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ ذکر نہیں کر رہا ہے اور ذکر میں اس کی دلچسپی بھی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا پیارا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ جو ذکر نہ کرے، ذکر کا شوق بھی نہ رکھے، لیکن ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے، تو وہ بیٹھنا، صرف بیٹھنا اور کچھ بھی نہیں، صرف بیٹھنا، یہ بھی اس کو سعید بنا دیتا ہے، خوش قسمت بنا دیتا ہے، وہ رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے دل کو ذرا سی کوشش، ذرا سا توجہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ابھی سے مشغول کر دیں. جو مرشد کامل نے ہمیں سکھایا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، ہر حال میں، ہر کیفیت میں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھیں، اور ایک لمحہ بھی، ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے یاد کے بغیر گزرنے نہ پائے. جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنے ہمیں توفیق ہے، اپنا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک دم، کوئی ایک پسا اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہ گزرے. تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی نیت سے، اپنے کوشش سے، اپنی نظر سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول کر دیں، تاکہ کما حق ہو اس صحبت کا ہمیں فائدہ ملا. اور پھر جب نماز کا وقت ہو
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بلاوا نماز کے لیے اتنا پسند تھا کہ آپ اپنی راحت اس کو بولتے تھے، اس بلاوے کو، اس اذان کو اپنے روح کی راحت بولتے تھے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس فرض کی ادائیگی میں مشغول ہو جائے، ہم نماز کو ادا کریں۔ یہ ہماری اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ اگر ہم بہت ہی زیادہ اہم کسی مصروفیت میں بھی ہوں تو بھی ہم حتی الامکان جتنا بھی ممکن ہو سکے نماز ہم ادا کر دیں۔ اور پھر نماز جو ذکر والے ادا کرتے ہیں ان کی نماز کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ان کا سر سجدے میں جاتا ہے تو وہ سجدے گاہ پر نہیں ہوتا، وہ مصلی پر نہیں ہوتا، اس کا سر مصلی پر نہیں ہوتا، اس کا سر مسجد کے فرش پر نہیں ہوتا، بلکہ چونکہ اس کے دل میں یاد الہی ہے، اس یاد الہی کی وجہ سے معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کو ملی ہے، صرف نام تک محدود نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند اور خوشی کو وہ جانتا ہے۔ تو جب عرفان اس کے دل میں ہے، جب اس کا سر سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر مصلی پر، مسجد کے فرش پر نہیں ہوتا، وہ خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی میرے امتی ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام سے کس قدر شفقت فرماتے تھے، کس قدر محبت فرماتے تھے، کس طرح ان کی جو چاہتیں ہوتی تھیں ان کو پورا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ آپ کھیلتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، ان کو گھماتے تھے اپنے پیارے نواسوں کو۔ یہ محرم کا مہینہ ہے جو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے شہادت کا مہینہ، جس میں آپ نے اپنی اہل بیت کے ساتھ اپنے پیارے نانا کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ آپ کے نوجوان شہزادے وہ شہید ہوئے۔ تو وہ مہینہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہی امام حسین کس قدر حضور علیہ السلام کو پیارے تھے، کس طرح ان سے شفقت فرماتے تھے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مفہوم عرض کیا جاتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تو سنا ہوگا کہ صحابہ جب آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو ہم تنگوش ہوتے تھے، ان میں اتنی یکسوئی ہوتی تھی۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہے کہ کبھی کوئی ہمارے ساتھ گفتگو کرے تو پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ ہم اس کی بات سنیں؟ یہ بھی ایک ہنر ہے جو آج کل مفقود ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے دکھڑے سننے کے ساتھ اپنے دکھڑے یاد آ جاتے ہیں۔ بھائی اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، تکلیف تو مجھے ہوئی تھی 2 سال پہلے، اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پریشانی تو میری ہے۔ حالانکہ اس موقع پر وہ شخص جو چل کر آیا ہے اس کی بات سننا یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات سے بات نکل جائے گی تو بات طویل ہو جائے گی۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم تنگوش تھے، اور کوئی ان کی جنبش نہیں ہوتی تھی ان کے جسموں میں، یہاں تک کہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے، یعنی اتنے ہم تنگوش ہوتے تھے۔ یکسوئی کے ساتھ آپ کا ارشاد سنتے تھے۔ حضرت امام حسن یا امام حسین، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک آیا، بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے وہ آ کر حضور علیہ السلام کے گلے لگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کھول دیے۔ ہم پرتکلف ہوتے ہیں، ہمیں وہ اپنا وقار اور اپنا عزت، وہ بھرم بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے پھر ہم اوروں کے
جذبات کو بھی ہم مجروح کر دیتے ہیں، بعض اوقات اوروں کے دلوں کو ہم زخمی کر دیتے ہیں اپنے الفاظوں کے تیروں سے، اپنے رویے جو ہمارے بڑے ہی جارحانہ ہوتے ہیں اوروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب باتیں چھوڑ کر اپنے پیارے نواسے کو گلے سے لگایا، پھر چوما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ مبارک کو، چہرے انور کو چوما۔ تو شام نے ایک شخص نیا آیا ہوا تھا، وہ یہ حیرت سے دیکھتا رہا۔ تو جب آپ گفتگو بھی کی، شفقت بھی فرمائی، پیار بھی کیا، باتیں بھی سنی، پھر متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہی کہ اپنے بچوں کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کے چہرے کو چومتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی ہمیں چھوڑ کر اتنے بڑے کہیں کہ صحابہ بیٹھے ان کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی ان کو گلے لگایا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا۔ کبھی چوما ہے ان کو؟ اس نے کہا کبھی ایسا بھی نہیں ہوا۔ آپ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل اتنا ہی سخت ہے پتھر کی طرح تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہمیں درس دیا ہے۔ عبادتیں ہم کریں، نمازیں ہم پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں کہ اور لوگ اور بچے اور خاندان والے ہمیں حقیر نظر آئیں۔ تو ایسی عبادت خدا کے قریب کیا کرے گی جو خدا کے مخلوق سے ہمیں دور کیے جا رہی ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ان کی رویے کی بات ہو رہی ہے، ان میں عجز ہوتا ہے، ان کے الفاظ میں عجز ہوتا ہے، ان کے عمل میں عجز ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے عجز کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کس قدر نرم طبیعت کے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ وہ الفاظ میں تو ہم تعریفیں کر کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اتنا سخی ہوں، میں اتنا بہادر ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسہ بنائی، ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، انسان اتنے سمجھدار ہیں، حیوان بھی سمجھ جاتے ہیں۔ ہماری گفتگو سے بڑھ کر حیوان ہمارے رویوں کو جان لیتے ہیں کہ یہ انسان اچھا ہے۔ وہ ایک پرندہ، ایک جانور ایک کے قریب نہیں جاتا، دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ آج کی یہ باتیں دوستوں نے بتائیں، یہ سب سن کر مسرت ہوئی۔ الخادمین کی خدمات قابل تعریف ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اپنے اس کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے۔ جس طرح یہ پروگرام ہوا ہے، اس طرح کے اور پروگرام ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے وہاں سیکیورٹی کی، ضرورت ہوتی ہے وہاں خدمت کی، جو مہمانان گرامی آئیں ان کی سلامتی ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے سلامتی خطرے میں پڑے۔ خادمین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس کام کو پورا کریں، پھر اس خدمت کا کام پوری بہتر طریقے سے سر انجام دیں۔ اور پھر صرف سندھ پر محدود کیوں، آپ کا تو وفد پنجاب کی طرف بھی جانا چاہیے، اور پہلے سے آپ تیاری کریں، وہاں جائیں، اور وہاں نئی جگہوں پر اپنے خادمین کی ممبر سازی وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ سوچئے گا۔ خلفائے کرام اور جو تنظیم عہدیداران ہیں اپنے تبلیغ کوششوں کو بڑھائیں، اپنے کام کو بڑھائیں، اپنی محنت کو بڑھائیں، اور خصوصاً وفود کی صورت میں نکلنا بڑا سود مند ہے۔ مدرسے کے طلباء اور اساتذہ یہاں موجود ہیں، تو جب عاجز پڑتا تھا تو ہمارے مرشد کامل والد محترم ہمیں بھیجتے تھے کہ 8 دن کے لیے تبلیغ پر چلے جاؤ۔ 2-3 مرتبہ ہم گئے، 14 سال عمر ہوگی، 15 سال عمر ہوگی، غالباً چلے جاتے تھے۔ تو یہ یہاں کے طلباء جو ہیں یہ مشورہ کریں اساتذہ اور انتظامیہ کہ کبھی 1 دن 2 دن کے لیے، جس طرح مولانا امام علی صاحب بتا رہے تھے، گڈاپ ہے اور دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں 1-2 رات گزاریں، تبلیغ کریں، لوگوں سے ملیں، طریقہ عالیہ کا تعارف کروائیں، برانچز قائم کریں، ممبران بنائیں، وہاں محنت کریں۔ تو یہ بھی ایک آپ کے اس عملی تربیت کی صورت ہوگی جس سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور باقی چونکہ شاید اذانیں بھی ہو رہی ہیں،
وقتاً فوقتاً ملاقاتیں رہتی ہیں، گفتگو کا موقع ملتا ہے، انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔